رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کے پاس کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ قریش اپنی مجلس میں قریب ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں ان میں سے ایک قریشی بولا، اس ریاکار کو نہیں دیکھتے؟ کیا کوئی ہے جو فلاں قبیلہ کے ذبح کیے ہوئے اونٹ کا گوبر، خون، اجڑی اٹھا لائے، پھر یہاں انتظار کرے جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ میں جائے تو گردن پر رکھ دے؟ چنانچہ اس کام کو انجام دینے کے لیے ان میں سے سب سے زیادہ بدبخت شخص اٹھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ میں گئے تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک پر یہ غلاظتیں ڈال دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ ہی کی حالت میں سر مبارک رکھے رہے۔ مشرکین یہ دیکھ کر ہنسے اور مارے ہنسی کے ایک دوسرے پر لوٹ پوٹ ہونے لگے۔ ایک شخص غالباً ابن مسعود رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ وہ ابھی بچہ تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہ دوڑتی ہوئی آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب بھی سجدہ ہی میں تھے۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے ان غلاظتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر سے ہٹایا اور مشرکین کو برا بھلا کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پوری کر کے فرمایا، یا اللہ قریش پر عذاب نازل کر، یا اللہ قریش پر عذاب نازل کر، یا اللہ قریش پر عذاب نازل کر۔ پھر نام لے کر کہا، خدایا عمر بن حشام، عتبہ بن ربیہ، شیبہ بن ربیہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف، عقبہ بن ابی معیط اور عمارہ ابن ولید کو ہلاک کر۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، خدا کی قسم میں نے ان سب کو بدر کی لڑائی میں مقتول پایا۔ پھر انہیں گھسیٹ کر بدر کے کنویں میں پھینک دیا گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کنویں والا کی خدا کی رحمت سے دور کر دیے گئے ہیں۔ زہری نے عروہ سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو نماز پڑھتے تھے۔ میں جنازے کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور قبلے کے درمیان چوڑائی میں لیٹی ہوتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے کہ اسی دوران ایک شخص آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پوچھا، کیا تم نے نماز پڑھ لی؟ اس نے کہا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اٹھو اور 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مؤذن کو جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے بخش دیا جاتا ہے، اور ہر خشک و تر چیز اس کے لیے گواہی دیتی ہے، اور جو جماعت میں حاضر ہوتا ہے اس کے لیے 25 نمازوں کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور دوسری نماز تک کے مابین کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کی چابی نماز ہے اور نماز کی چابی وضو ہے۔